السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو أصدق القائلين: من صام في رمضان ثم أتبع 6 من شوال كان كصيام الدهر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إخوان الكرام، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں ہزارہ نعمتوں سے نوازا. یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا احسان ہے اور اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا. اس کے اوپر ہم جتنا بھی اس کا شکریہ ادا کریں کم ہے. رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھنے، عبادت و ریاضت کرنے، صدقہ و خیرات کرنے، غم گساروں کی غمی میں شریک ہونے، ان تمام چیزوں کی جو ہمیں توفیق عنایت فرمائی، یہ صرف اسی کا فضل ہے اور یہ اسی کا کرم ہے. ہم اس کے اوپر جتنا بھی اللہ کا شکر بجا لائیں وہ کم ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، رمضان کے بعد ہمیں بہت ہی سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کس طریقے سے اپنی زندگی گزارنی ہے. رمضان المبارک کے مہینے میں جو ہم نے ٹریننگ لی ہے، اس مہینے کے اندر عبادت و ریاضت کے ذریعے سے جو کچھ ہم نے ایمانی قوت حاصل کی ہے، اس کو ہم آگے کس طریقے سے لے کر کے چلیں، کیسے ہم اس ایمانی حرارت کو اپنے اندر باقی رکھیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، انبیاء کرام کا ایمان تو ہمیشہ بڑھتا رہتا تھا، وہ نیچے نہیں آتا تھا. لیکن ہم گنہگار بندے، ہمارا ایمان نیچے اوپر آتا جاتا رہتا ہے. لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے ایمان کو جلا بخشیں، کیسے اپنے ایمان کو مزید پروان چڑھائیں. اس کے لیے ہم عبادتیں کرتے ہیں، ہم ریاضتیں کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتے ہیں اور اس سے مانگتے ہیں اور اس سے لو لگاتے ہیں تاکہ ہمیں ایمانی حرارت اور ایمانی قوت مل سکے، جو کہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کے ذریعے سے ہمیں اتنی بڑی نعمتوں سے نوازا کہ ہمیں ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے رمضان کا ایک مبارک مہینہ اور ایک مقدس اسکول فراہم کیا، جس کے اندر ہم نے وہ تمام چیزیں حاصل کی جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہمارے لیے ضرورت ہے. سب سے بڑی چیز جو اس مہینے کے اندر ہم نے حاصل کی وہ ہے ہماری زندگی کا ڈسپلن، ٹائم مینجمنٹ، کب کس وقت میں کرنا ہے، کب نہیں کرنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کے اندر ٹائٹ اسکیڈول کے ذریعے سے یہ بتایا کہ ہماری زندگی ایک حد کے اندر اور ایک خاص ڈگر کے اندر ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم جب چاہے سو گئے، جب چاہے اٹھ گئے، جب چاہے کھا لیے، جب چاہے پی لیے، جب چاہے ادھر وقت برباد کر دیے، ادھر گزار دیے، یہ کر لیے، وہ کر لیے. ایسا نہیں، بلکہ ایک مسلمان کی زندگی بامقصد ہوتی ہے. اور جب تک کہ ہم اپنے آپ کو ارینج نہیں کریں گے، جب تک کہ ہم اپنے آپ کو آرگنائز نہیں کریں گے،
تب تک ہم اپنی زندگی کے مقصد کو حاصل نہیں کر سکتے. ورنہ آج کل میڈیا کا دور ہے، آج کل ٹیلی فون کا دور ہے، اسمارٹ فون کا دور ہے. ہر آدمی کے ہاتھ میں یہی اسمارٹ فون چل رہا ہے. آپ بیٹھے تھے، کوئی ایک میسج چیک کرنے کے لیے معلوم ہوا کہ آپ نے فون کے اندر 2 گھنٹے گزار دیے، کیونکہ اس کے اندر آپ نے واٹس ایپ کے اندر، فیس بک کے اندر، ای میل کے اندر ایک کے بعد ایک آپ میسیجز چیک کرتے گئے، ویڈیو چیک کرتے گئے، پھر ایک سائٹ سے دوسری سائٹ پہ گئے، اس کھانے سے اس کھانے کی طرف گئے، اور اب جاتے ہی چلے گئے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا، اور آپ جو ہے کہ اس کے اندر گھنٹوں گزار دیے. تو ہمیں ان تمام چیزوں کے سامنے اپنے آپ کو نبرد آزما کرنا پڑے گا، اور ہمیں اپنی زندگی کے رخ کو طے کرنا پڑے گا. یہ ہمیں کس رخ پہ چلنا ہے. یہ جو ٹائم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے، کیا ہم اسی طریقے سے ٹی وی کے سامنے یا ٹیلی فون کے سامنے ہم گزارتے رہیں گے کہ ہماری زندگی کے اندر اس کے علاوہ اور کچھ نہیں بچا ہے کہ بیٹھ کر کے ہم فیس بک اور واٹس ایپ یا وائبر یا اور دوسرے جو ایپس ہیں، اسی میں ایک ایپ سے دوسرے ایپ، ایک ویڈیو سے دوسرے ویڈیو پہ ہم کودتے رہیں، دوڑتے رہیں، جمپ لگاتے رہیں، اور آخر میں جب آپ نے 2-4 گھنٹے گزارنے کے بعد جب آپ نے دیکھا کہ آپ نے حاصل کیا کیا، اور پھر ہمیں پتہ چلتا حاصل تو کچھ نہیں ہوا. جتنے دیر تک تھے وہ ٹائم گزاری ہوئی، ٹائم ہم نے برباد کیے، اور اس کا کوئی خاص حاصل نہیں ہے. کیونکہ جب آپ روزانہ 5-5، 6-6، 7-7 گھنٹے، 8-8 گھنٹے آپ گزاریں گے ٹیلی فون کے اندر، تو آپ کیا حاصل کریں گے؟ کیونکہ وہ بامقصد کوئی استعمال تو ہوتا نہیں، بس یہ وقت گزاری ہوتی ہے اور اپنے آپ کو انٹرٹینمنٹ کرنا ہوتا ہے. اور صحیح بات تو یہ ہے کہ ایک طریقے سے ایڈکشن ہے، اور یہ آج کے اس سوشل میڈیا کا جو دور ہے، ٹیلی فون کا جو ایڈکشن ہے، یہ شراب اور سگریٹ وغیرہ کی لت سے کہیں زیادہ برا ہے. کیونکہ آپ اس کے اندر اتنا ٹائم برباد نہیں کرتے جتنا آپ اس کے اندر برباد کر رہے ہیں. یہ تو ٹائم کلر ہے. آپ کی زندگی کس طریقے سے یہ برباد کر رہا ہے، اور کیسے ہم اپنے زندگی کے اوقات کو کم کرتے چلے جا رہے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. یہ فون تو ہماری زندگی کو کھاتا جا رہا ہے، ہم کو چھوٹا کرتا جا رہا ہے وداؤٹ وی انڈرسٹینڈ. ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کہ کیسے ہمارا ٹائم گزر رہا ہے. آپ دیکھیں گھر کے اندر اگر 4 فیملی کے لوگ ہیں، 4 ممبرس ہیں، سب کے اپنے اپنے فون ہوتے ہیں، اور سب اپنے اپنے فون میں لگے ہوئے ہیں. پاس رہتے ہوئے بھی بہت دور ہیں. سب کی الگ الگ دنیا ہے، سب کی الگ الگ سوچ ہے، اور سب اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. they all floating in their orbits. کسی کو دوسرے کی خبر نہیں ہے. یہ ہماری صورتحال ہے. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے کہنے کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے زندگی کے مقصد کو طے کرنا ہوگا، اور ہمیں کیا کرنا ہے، یہاں سے ہمیں کس ڈگر کے اوپر جانا ہے. کیا رمضان کا جو پیغام تھا، رمضان کی جو میسج تھی، جس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت کی اصلاح کرنا چاہی، جس کے ذریعے سے انسان کے اندر ایک پازیٹیو تبدیلی لانے کی کوشش کی گئی، کیا ہمارے اندر وہ پازیٹیو تبدیلی آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ کیا رمضان کی جو روح تھی، رمضان کی جو اسپرٹ تھی، ہم اس کو آگے لے جانے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیونکہ رمضان صرف رمضان ہی کے وقت کے لیے نہیں ہے، بلکہ رمضان ایک اپرچونٹی ہے، ایک موقع ہے، اور اس میں سیکھ کر کے اور اس میں ٹریننگ لے کر کے ہمیں اس کو 11 مہینے کے لیے اپنے آپ کو چلانا ہے. اور رمضان کی جو اسپرٹ ہے، رمضان کا جو پیغام ہے، اس پیغام کو ہم کو لے کر کے چلنا ہے. ہم کام کرتے ہیں، ہمیں سارے لوگ ہیں جو کمپنی کے اندر، فیکٹری کے اندر، آفیسز کے اندر کام کرتے ہیں. آپ کے آفس کے لوگ وقتاً فوقتاً آپ کو ٹریننگ پہ بھیجتے ہیں، ریفریشر کورس کرواتے ہیں کہ بھائی یہ نیا سافٹ ویئر آیا ہے، اس کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو ورکشاپ کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو ٹریننگ کرنے کی ضرورت ہے. یہ آفس کے اندر کوئی نیا سسٹم متعارف کرایا گیا ہے، اس کے لیے آپ کو ایک ریفریشر کورس کرنے کی ضرورت ہے. تو کمپنی کے لوگ، آفس کے لوگ اور فیکٹری کے لوگ آپ کو ریفریشر کورس کے لیے بھیجتے ہیں تاکہ آپ اپ ٹو ڈیٹ رہیں. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کے ذریعے سے ہمیں اپ ٹو ڈیٹ رہنے کے لیے، ہم کو ریفریش کرنے کے لیے، ہمیں
अपनी ज़िंदगी को अपने साथ गुजारने के लिए कैसे हम सही डगर पे हों, कैसे हम अप टू डेट हों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें ये मौका फराहम किया है। आप क्या सोचते हैं कि अगर कंपनी ने आपको भेजा अप टू डेट होने के लिए, जा कर के रिफ्रेशर कोर्स करने के लिए, आप वापस खाली हाथ लौटेंगे तो क्या कंपनी इसको कबूल करेगी? आपकी फैक्ट्री, आपके ऑफिस वाले लोग आपको कबूल करेंगे? इसी तरीके से मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का एक बेहतरीन वर्कशॉप आपके सामने था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस रमज़ान के ज़रिए से आपको अप टू डेट करवाया, आपको रिफ़्रेश करवाया, आपको सही मालूमात की फराहमी की, और इसके बाद आप रमज़ान को रमज़ान ही के साथ सब कुछ छोड़ दें। जैसे रमज़ान गया, रमज़ान की स्पिरिट गई, रमज़ान का पैगाम गया, और रमज़ान की जो रूह थी हमने रमज़ान ही के साथ उसको रुखसत कर दिया, फिर उसका क्या फ़ायदा होगा मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों। रमज़ान ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से बहुत ही बड़ी नेमत थी, और अगर हमने इस नेमत को सही तरीके से अप्रिशिएट नहीं किया तो फिर हमें ही पछतावा होगा। फिर न कहना यारो हमें खबर न हुई। कुरान ने चीख चीख करके हमें यह सदा लगाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बहुत पुकारा। अहादीस नबविया, सुन्नत नबविया इस बात की शाहिद हैं कि ए मुसलमानों जाग जाओ, ए मुसलमानों तुम अपने आप को संवार लो, ए मुसलमानों अब भी मुतनब्बा हो जाओ, कोई देर नहीं हुई है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला रात के अंदर सदाएं लगाता है। क्या कोई है मांगने वाला कि इसको मैं दे दूं? क्या कोई है रिस्क का तलबगार कि मैं उसको रिस्क दूं? क्या कोई है औलाद का तलबगार कि मैं उसको औलाद दूं? ये रोज़ाना की सदा जो रमज़ान के अंदर लगाई जा रही थी, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बेपाया रहमतें और उसकी इनायतें आम थी। वो इनायतें रहमतों की, मग़फ़िरत की, जहन्नम से छुटकारे की, और इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के परवाने की रज़ा का परवाना, जहन्नम से छुटकारे का परवाना, और इसी तरीके से मग़फ़िरत और रहमत का परवाना जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से हमारे ऊपर वोर हो रहा था। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अपनी रहमतें हमारे ऊपर बिखेर रहे थे, रहमतों की बारिश बरसा रहे थे। तो क्या हम उस रहमत के अंदर भीगे कि नहीं भगे, कि या हमने अपने दामन को बचा करके हम उसी तरीके से सूखे रह गए जैसे पहले थे? मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये लम्हे फ़िक्रिया है, ये हमारे लिए सोचने का मौका है। आज हम ईद मना रहे हैं और हम लोगों के घरों को विज़िट कर रहे हैं और हम लोगों को मुबारकबाद दे रहे हैं। तो मुबारकबाद किस चीज़ की दे रहे हैं आप? मुबारकबाद इस बात की दे रहे हैं कि घर में खाना बहुत अच्छा बना हुआ है, आपके घर का फ़लाँ आइटम बहुत अच्छा है, आपके घर की जो सेवइयाँ हैं वो बड़ी ही लजीज़ हैं। क्या इसी चीज़ की मुबारकबादी आप देने आए हैं? मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, खाना तो हर कोई खाता है, चाहे वो मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, बिलीव करने वाले हो, ना बिलीव करने वाले हो, और खाने तो हम रोज़ ही खाते हैं। तो क्या हम मुबारकबादी खाने की देने आए हैं? पेट भरने की मुबारकबादी देने आए हैं? मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हम जो मुबारकबादी देते हैं वो हम अपने अचीवमेंट की मुबारकबादी देते हैं। रमज़ान मुबारक हो, आपको आपकी ईद मुबारक हो, आपको आपकी इबादतें मुबारक हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको तौफीक दी है वो मुबारक हो, नहीं कि आपको आपका खाना मुबारक हो। खाना तो रोज़ बनता है, हम तो ज़िंदगी भर खाते रहेंगे। इसीलिए कहा जाता है ना कि खाना ज़िंदगी के लिए है, लेकिन ज़िंदगी खाने के लिए नहीं है। अल्लाह ने इसलिए नहीं पैदा कि हम खाएं, बल्कि खाना तो हमारी ज़िंदगी के लिए है। गोया कि खाना ये हमारी ज़िंदगी का फ्यूल है। जिस तरीके से हम गाड़ी चलाते हैं, अगर गाड़ी का जो मकसद है वो एक जगह से दूसरी जगह आपको ट्रांसपोर्ट करे, एक जगह से दूसरी जगह आपको पहुंचाए, लेकिन अगर गाड़ी आपको एक जगह से दूसरी जगह ना पहुंचाए, सिर्फ पेट्रोल पिए, फिर आप उस गाड़ी को फेंक देंगे, वो नाकारा है और वो बेकार है। इसी तरीके से अगर हमने अपनी ज़िंदगी के मकसद को नहीं समझा और हमने अपना मकसद सिर्फ ये समझ लिया कि भाई हम सिर्फ यहाँ खाने पीने के लिए आए हैं। आज टीवी के ऊपर प्रोग्राम देखो तो खाने पीने के ये रेसिपी है, वो रेसिपी है, ऐसे खाना वैसे खाना। एक तरफ तो सारी बीमारियां भी खाने ही की वजह से हैं। अब खाना खाने के बाद वो देखते हैं कि कौन सा ऐसा हाजमोला है, कौन सा ऐसा नुस्खे कीमिया है जो हमने जो कुछ भी पेट भर करके खाया है उसको हम निगल लें और उसको हज़म कर लें। फिर हम हाजमोला खोजते हैं।
کہ کس طریقے سے اب اس کو ہضم کیا جائے. اور کھانے میں بھی یہ بہت ہی فیٹننگ ہے، تو ہم کو اب ایسا کھانا چاہیے کہ جو ہم کو پتلا کر دے. لیکن ہم کھانے سے باز نہیں آنے والے، کھانا تو کھائیں گے، کچھ بھی ہو جائے، مر جائیں گے لیکن کھانا تو کھائیں گے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یقیناً آپ کو کھانا ہے. کھانا یہ آپ کی زندگی کے لیے ہے، لیکن زندگی کھانے کے لیے نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ کھانا آپ کی زندگی کا فیول ہے. دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کا فیول ہوتا ہے، اس کو فیول کی ضرورت ہوتی ہے. آپ گاڑی چلاتے ہیں، اس میں فیول چاہیے. آپ ہیلی کاپٹر چلاتے ہیں، ایروپلین چلاتے ہیں، اس میں فیول چاہیے. آپ راکٹ چلاتے ہیں، اس کے اندر فیول چاہیے. اسی طریقے سے دنیا کے اندر کوئی بھی جانور ہے، کوئی بھی چرند و پرند ہے، سب کو فیول کی ضرورت ہوتی ہے. ہمیں بھی فیول کی ضرورت ہے. لیکن وہ فیول اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو گزار سکیں ان مقاصد کے لیے جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے. تو ہمیں اللہ نے کھانے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے، اپنی برگزیدگی کے لیے اللہ نے ہمیں اپنا خلیفہ بنایا ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں تم کو خلیفہ بنا کر کے بھیجا ہوں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو وائس جرنٹ، خلیفہ بنایا ہے. تو ہم خلافت اللہ فی الارض کو کیسے ادا کریں گے؟ اس روئے زمین کے اوپر اللہ کی خلافت کو کیسے قائم کریں گے؟ اس کے لیے قرآن کریم نے ہمیں بتلایا، احادیث نبویہ اس کے اوپر شاہد ہیں کہ ہم کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس خلافت کو ہم لے کر کے چلیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بات بڑی آسان سی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دین کو بہت ہی آسان بنایا ہے. دراصل پورے دین کا جو خلاصہ ہے، اس پورے دین کا جو مقصد ہی ہے کہ انسان کی زندگی کو سمپلیفائی کرنا. ہمارے لیے 8 گھنٹے 10 گھنٹے کام کرنا کوئی چیلنج نہیں ہوتا. ہم بڑے آرام سے کام کر لیتے ہیں 8 گھنٹے 10 گھنٹے. ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ تھوڑا ہم کو اور بھی ٹائم ملے، اوور ٹائم ملے، تاکہ ہم اور بھی کام کریں، مزید پیسے کما سکیں. تو انسان یہ مادہ پرست ہے، میٹیریلسٹک ہے. اس کا ایمان مادے کے اوپر، میٹیریل کے اوپر، اللہ کے اوپر ایمان سے کہیں زیادہ اوپر ہے اس کا. تو مادے اور جو میٹیریل ہیں، ہم اس کے اوپر زیادہ ایمان رکھتے ہیں، اس کے لیے ہم زیادہ محنت کرتے ہیں، زیادہ کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے 5 وقت کی نماز پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. زکوٰۃ دینا، ہم روزانہ ٹیکس دیتے ہیں. جو بھی چیز خریدتے ہیں ہم اس کے اوپر 15% GST پے کرتے ہیں. جو بھی طلب ہم کو ملتی ہے اس کے اوپر بیسڈ آن آور انکم، اس میں 20 25 30 35% وہ ہماری سیلری سے کٹ کر کے جاتا ہے، جس کے لیے ہمیں کوئی دکھ نہیں ہوتا، کوئی پریشانی نہیں ہوتی. لیکن اگر سال کے اندر 2.5%، 2.5% سیونگ، وہ بھی یہ نہیں کہ پوری انکم، سیونگ اگر ہم کو دینا پڑتا ہے تو ہم چیبجبی ہو جاتے ہیں. ہمارے چہرے کے اوپر ہمارا چہرہ چیبجبی ہو جاتا ہے. آخر ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کہ ہم نے اسلام کو جس طریقے سے سمجھنا چاہیے ہم نے اس کو سمجھا نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا ہے ہم نے اس مقصد کو سمجھا نہیں ہے. ہم جب کام پہ جاتے ہیں، ڈیوٹی پہ جاتے ہیں، تو جو مینیجر ہوتا ہے اور وہاں پہ جو ہمارا انچارج ہوتا ہے وہ ہمیں کام کے بارے میں سمجھاتا ہے، بتاتا ہے. تو پھر جب ہم آفس میں، فیکٹری میں یا ہم اپنے کام پہ ہوتے ہیں تو ہم اسی مقصد کے تحت وہاں پہ ہوتے ہیں، اسی مقصد کے تحت ہم کام کرتے ہیں. ہم کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے آفس کے مقصد کے تحت، فیکٹری کے مقصد کے تحت اگر ہم نے کام یہاں پہ نہیں کیا تو ہم یہاں سے ہم نکال دیے جائیں گے، ہمارا یہاں سے اخراج کر دیا جائے گا. ہم یہاں پر بہت زیادہ دیر تک سسٹین نہیں کریں گے. تو ہمیں جب یہ بات پتہ ہے کہ ہم اگر وہاں پہ بغیر مقصد کے اگر رہیں گے، با مقصد طریقے سے نہیں رہیں گے، تو پھر ہم وہاں پہ بہت زیادہ دنوں تک لاسٹ نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور اللہ نے بہت ہی عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. اور وہ مقصد ہمیں صرف اور صرف اللہ کی نگاہ میں اور پھر انسانیت کی نگاہ میں ہمیں عظیم سے عظیم تر کرتا جاتا ہے. جس نے بھی اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارا، وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب و کامران ہوا اور آخرت کے اندر کامیابی اس کے قدم بوس ہوگی، کامیابی اس کے قدم چنے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکمل انسان کامل، جو ایک ایگزمپلری فگر تھے،
सारी दुनिया के लिए नमूना बना करके भेजे गए थे। आपने एक ऐसी ज़िंदगी गुजारी, आपकी ज़िंदगी पहली बात तो ये कि बहुत ही सिंपल थी, बहुत ही सादा थी। आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हटो बचो नहीं था, आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मरासिम नहीं थे। आपने बहुत ही सीधी सादी सिंपल ज़िंदगी गुजारी, लेकिन वो ऐसी ज़िंदगी थी कि आज दुनिया के सारे लीडर्स जब आपकी ज़िंदगी का मुताला करते हैं, जब आपकी सीरत का मुताला करते हैं, तो सारे के सारे अंगुश्ते बदंदा रह जाते हैं कि एक ऐसा इंसान जिसने 23 साल के अरसे में वो कुछ हासिल किया कि आज इंसान को अगर 80, 90, 100 बरस की भी अगर उम्र मिल जाए वो चीज़ हासिल नहीं कर सकता। दुनिया की सारी इंसानियत वो चीज़ हासिल नहीं कर सकती जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छोटी सी मुद्दत के अंदर वो चीज़ हासिल की। आपने देखा कि माइकल हार्ट जिसने एक किताब लिखी कि दुनिया के अंदर वो लोग जो सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, जिन्होंने इस दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा कमाल हासिल किया, तो उसने 100 आदमी की फहरिस्त बनाई और उन 100 आदमी की फहरिस्त लिस्ट बनाने के बाद उसमें सबको नंबर दिया, दर्जात, कि किसका नंबर 1 है, किसका नंबर 2 है और किसका नंबर 3 है। अगरचे ये आदमी माइकल हार्ट ये एक मुस्तशरिक था, एक ओरिएंटलिस्ट था, ये कोई मुसलमान नहीं था। जब उसने लिस्ट बनाई कि दुनिया के अंदर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान जिन्होंने इंसानियत की तारीख में सबसे ज़्यादा कमाल हासिल किया और सबसे ज़्यादा अचीव किया, तो उसमें जब पहला नंबर देने का आया कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा बाकमाल इंसान कौन था, जिसने सबसे ज़्यादा हासिल किया, सबसे ज़्यादा उसका अचीवमेंट रहा, तो उसने बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करने के बाद, इंसानियत की तारीख का मुताला करने के बाद, हर वो शख्स जो इंसानियत की तारीख के अंदर मारूफ व मशहूर है, जिसके कारनामे हैं, सारे लोगों के कारनामे के सामने रख करके जब वो असेस करता है और असेस करने के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचता है कि पूरी इंसानियत की तारीख में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई इंसान नहीं आया। आपके इतना बाकमाल, आपके जितना हासिल करने वाला, अचीव करने वाला एक ऐसा इंसान जिसने सिर्फ ये कि इंसानी मुआशरे के अंदर तब्दीली लाई, इंसानी मुआशरे के अंदर इनकलाब बर्पा किया, बल्कि एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने इंसानियत की थॉट के अंदर, जिन्होंने इंसानियत के फिक्र के अंदर वो इनकलाब बर्पा किया। लोगों के सोचने का अंदाज बदल गया, लोगों के चलने का अंदाज बदल गया, लोगों की रविश बदल गई और लोगों के जो आदात थे, लोगों के जो अतवार थे, तौर तरीक़े थे, उनके रख रखाव थे, वो सारे के सारे बदल गए। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन की, आपकी दावत की ये तासीर थी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, भाइयों और बहनों, हम भी उन्हीं के पैरोकार हैं, हम भी उन्हीं के फॉलोअर्स हैं। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से कहाँ हैं? हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का कुछ हिस्सा मिला कि नहीं मिला? जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए हमारे नबी की ज़िंदगी में बहुत ही अहम नमूना है, तुम्हारे लिए नबी की ज़िंदगी में उसवा है, एग्जाम्पल है, नमूना है। तो ये नमूना हमको मिला कि नहीं मिला? क्या हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल रख करके, अपना आइडियल समझ करके हमने अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश की? हमने तो ये समझ लिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये एक नबी थे जो सिर्फ मज़हब से उनका ताल्लुक़ था। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मज़हब को फ़रोग़ देने के लिए नहीं आए थे, पूरी इंसानियत के ढांचे को उन्होंने बतलाया कि किस तरीके से इंसानियत का ढांचा चलता है। इंसान के हर शोबे ज़िंदगी के अंदर आपने रहनुमाई फरमाई, इन एवरी वॉक्स ऑफ लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग, इंसानी ज़िंदगी का कोई भी ऐसा गोशा नहीं है कि जिसके ऊपर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ना हो। आप घर के अंदर हैं, फैमिली के अंदर हैं, कैसे एक बाकमाल फैमिली मेंबर बने, आप कैसे बेहतरीन शौहर बने, आप कैसे बेहतरीन बेटे बन सके, कैसे बेहतरीन बेटी बन सके, कैसे बेहतरीन माँ बन सके, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम चीज़ों के अंदर हमारी रहनुमाई की। आप कैसे बेहतरीन लीडर बन सके, आप कैसे बेहतरीन जनरल बन सके, आप कैसे बेहतरीन हेड ऑफ द स्टेट बन सके, आप कैसे बेहतरीन कम्युनिटी लीडर बन सके। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी का कोई भी गोशा नहीं छोड़ा,
آپ کیسے کامیاب بزنس مین بن سکیں، آپ کی بزنس پالیسی کیسی ہونی چاہیے، کیسے آپ کو زیادہ سے زیادہ پروفٹ ملے گا، ان تمام چیزوں کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روشنی ڈالی۔ ایک بہترین انوائرمنٹلسٹ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انوائرمنٹ کے بارے میں بہت ہی اہم ایکٹیوسٹ تھے، جنہوں نے انوائرمنٹ کے پریزرویشن کے بارے میں بہت ہی زیادہ تگ و دو کی۔ ریسورسز کے بارے میں آپ نے تگ و دو کی کہ کیسے ریسورسز کا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانی دنیا کو دیا ہے، کیسے اس کو ہم صحیح طریقے سے استعمال کریں تاکہ آنے والی جنریشن بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ زمین کے اندر کسی طرح کا کرپشن نہ ہو، زمین کے اندر کسی طریقے کا فساد نہ ہو، کسی طریقے کا بگاڑ نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو زمین دی ہے یہ امانت ہے، ہم اس کے اندر جو چاہے وہ نہیں کر سکتے۔ ہر چیز کا ایک رول ہے، ریگولیشن ہے۔ اگر آپ اسلامی شریعت کو پڑھیں تو آپ کو ان تمام چیزوں کا درس ملے گا۔ 1400 برس پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان تمام چیزوں کا درس دیا۔ ہم پانی کے ساتھ کیسے تعامل کریں، زمین کے ساتھ کیسے تعامل کریں، درختوں کے ساتھ کیسے تعامل کریں، اور جانوروں کے ساتھ کیسے تعامل کریں، چیونٹیوں کے ساتھ، ایک چھوٹی سے چھوٹی مچھی، مکھی، مچھر، ہر ایک چیز کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باکمال انسان تھے جو انسانیت کی رہنمائی کے لیے آئے تھے، اور انسانیت کے ہر شعبے زندگی کے اندر آپ نے رہنمائی کی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عید کا آج مبارک دن جہاں پہ ہم خوشیاں منا رہے ہیں، اسلام کے اندر خوشی منانا کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اسلام تو مذہبی ہے خوشی کا، اسلام کوئی غمی کا مذہب نہیں ہے۔ اسلام کا مطلب ہی ہے پیس، سیکیورٹی۔ تو اسلام تو آیا ہی ہے اس لیے کہ آپ شانتی محسوس کریں، آپ پیس محسوس کریں، آپ سیکیورٹی محسوس کریں، آپ خوشی محسوس کریں۔ اس کا مطلب ہی یہی ہے۔ لیکن ہر چیز اپنے مقررہ حد کے مطابق ہونی چاہیے۔ اگر آپ خوشی میں حد سے نکل جائیں گے، بلیو می، وہ خوشی بہت دیر پا نہیں ہوگی، وہ غمی میں تبدیل ہو جائے گی۔ ہر چیز کا ایک حد ہے، اور ایک ہر چیز کی حد مقرر ہے، ہم کو اسی کے مطابق کرنا ہوگا۔ اگر آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنایا، ازواج مطہرات کی زندگی کو اگر ہم نے اپنی نمونہ بنایا، حضرات صحابہ کی زندگی کو اگر ہم نے اپنے لیے نمونہ بنایا، دنیا کے اندر بھی ہم سرخرو ہوں گے، کامیاب ہوں گے، اور آخرت میں بھی ہم سرخرو اور کامیاب ہوں گے۔ ہمارا مقصد یہاں پہ آخرت کے لیے کام کرنا ہے۔ ہم سب مرنے والے ہیں، چاہے ہم کتنے بڑی بھی 30 مار خان ہو، یہاں پہ کسی کو یہاں پہ رہنا نہیں ہے۔ حضرت آدم سے لے کر کے آخری انسان جو بھی آنے والا، سب کو مرنا ہے۔ اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے، یہ سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، یہ ہے، وہ ہے، ایسے ہے، ویسے ہے، لیکن ہمارا اینڈ ریزلٹ مرنا ہے، اور مر کے وہی زمین کے اندر جانا ہے۔ ایسا نہیں کوئی بزنس مین ہے تو وہ زمین میں نہیں دفن ہوگا، وہ کوئی آسمان میں لے جا کر کے دفن کیا جائے گا، نہیں۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ ہم نے زمین سے پیدا کیا ہے، پھر اسی زمین میں ہم تم کو لوٹائیں گے، اور پھر اسی زمین سے ہم دوبارہ تمہیں زندہ کریں گے۔ یہ ہماری حقیقت ہے۔ تو ہم کبھی کبھی ٹیکنالوجی کی چکا چوندھ میں ہم حیران اور خیران رہ جاتے ہیں، اور ہمیں یہ ٹیکنالوجی کی دنیا ہمیں چکا چوندھ کر دیتی ہے، اور ہمیں خیرہ کر دیتی ہے، اور ہمیں اپنے مقصد سے ہٹا دیتی ہے، اور ہم راہ راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اللہ ہی نے ہم کو انٹلیکٹ دیا ہے۔ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، جو کچھ بھی ہم پروان چڑھا رہے ہیں، آج اگر انسان زمین سے مریخ پہ جا رہا ہے، یا چاند پہ جا رہا ہے، یا کسی اور پلینٹ کے اوپر جا رہا ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی انٹلیکٹ اور اسی کا دیا ہوا یہ جو دماغ ہے، اسی کی بدولت ہم جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ہمارے دماغ کو معاف کر دے تو پھر تو ہم زندگی بھر بیٹھ کر کے تالی بجاتے رہیں گے، کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں کا ہم کیا بدلہ دے رہے ہیں؟ آج ہمارا دن ہے، یہ عید بھی جو ہوتی ہے، یہ دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجتماعی عبادت کے لیے ہوتی ہے۔ ہم عید کے روز ایک بڑے گروپ کے اندر نکلتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جتنا بھی مذہبی معاملہ سب اجتماعی شکل میں ہوتا ہے۔ ہم روزانہ 5 وقت نماز میں مسجد کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ جمعہ آتا ہے، جمعہ کے اندر ہماری مزید بڑی گیدرنگ ہوتی ہے،
اور پھر جب عید آتی ہے تو اور بڑی گیدرنگ ہوتی ہے. تو ہم سارے کے سارے اجتماعی طور سے جو روزانہ کی بنیاد پہ، ویکلی بنیاد پہ، اینول بنیاد پہ ہم جمع ہوتے ہیں اور جمع ہو کر کے خدا کی بندگی کرتے ہیں، خدا کی عبادت کرتے ہیں، اور جو کچھ بھی اس کے احسانات ہمارے اوپر ہیں ہم ان کو بجا لاتے ہیں اور ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مزید طلب کرتے ہیں کہ اللہ اگر آپ نے ہمیں دیا ہے تو ہم اس کے شکر گزار ہیں، ہم اس کا شکریہ ادا بھی نہیں کر سکتے. اے اللہ آپ ہمیں دیتے رہیے اور مزید توفیق دیجیے اور ہمیں اس طریقے سے کرنے کی توفیق دیجیے جس سے آپ راضی ہوں، آپ کے رسول راضی ہوں، تاکہ دنیا کے اندر بھی ہم کامیاب ہوں اور آخرت کے اندر بھی ہم سرخرو ہوں. یہ ہماری کوشش ہوتی ہے اور یہی ہونی چاہیے ہمیشہ. تو یہ جو عید ہوتی ہے، عید بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک عطیہ ہے، اور عید بھی یہ اپنے ایمان کو اور اپنی روحانیت کو جلا بخشنے کا ایک ذریعہ ہے کہ ہم کس طریقے سے اس دل میں لوگوں سے ملتے ہوئے، لوگوں کے ساتھ گریٹنگ کرتے ہوئے اور کھانے کو کھاتے ہوئے کیسے ان تمام چیزوں کو ہم ایک عبادت میں تبدیل کر دیں. اور جب ہم لوگوں سے ملتے ہیں تو ہم عید مبارک کہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ تقبل اللہ، اللہ قبول فرمائے. کیا قبول فرمائے؟ کھانا قبول فرمائے، چاول قبول فرمائے، روٹی قبول فرمائے. کیا قبول فرمائے؟ تقبل اللہ عبادتنا، اللہ سبحانہ و تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہماری ریاضتوں کو قبول فرمائے، ہماری طاعتوں کو قبول فرمائے. ہم نے جو کچھ بھی رمضان کے مہینے میں جو کیا ہے، یا آج عید کے روز جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، جو ہم نے نمازیں کی ہیں، جو ہم نے عبادتیں کی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو قبول فرمائے. اگر اللہ سبحانہ و تعالی نے قبول کر لیا، ہماری ایک عبادت بھی اگر قبول ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں اگر منظور ہو گئی، اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات کچھ بھی نہیں ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں. کل جب آدمی قبر کے اندر ہوگا تو وہاں جانے کے بعد اس کو سب سے بڑی خواہش یہی ہوگی کہ وہ واپس دنیا میں آ کر کے خدا کی عبادت کر سکے. پھر اس کو اس بات کی فکر نہیں ہوگی کہ مجھے کوئی چودراہٹ مل جائے، کوئی بہت بڑا منصب مل جائے، یا میں پریزیڈنٹ بن جاؤں، یا میں رئیس بن جاؤں، یا میں صدر بن جاؤں، سیکریٹری بن جاؤں. اس کی قطعاً اس کو فکر نہیں ہوگی. وہ یہی چاہے گا کہ یہ گمنامی کی زندگی گزارتے ہوئے میں کس طریقے سے اللہ سے قریب تر ہوتا چلا جاؤں اور میں ہر وہ چیز حاصل کر لوں جو میرے خدا کو پسندیدہ ہے، میرے رسول کو پسندیدہ ہے، جس میں میری دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد بھی ہم کو یاد نہیں رکھے گی. ہم نے کیا کیا ہے ان کے لیے، کون سا ماڈل ہم نے پیش کیا ہے. ہمارے اولاد بھی جب دیکھیں گے ہماری طرف کہ ہمارے والد تو ایسے تھے، وہ یہ کام کرتے تھے، یہ برا تھا، یہ گھٹیا تھا، وہ کہاں سے ہم ان کے لیے اگزامپل پیدا کریں گے؟ اگزامپل اسی صورت کے اندر ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو شریعت کے ڈھانچے میں، شریعت کے سانچے میں ڈھالیں ہم، اور ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے نمونہ بنیں. اگر ہم ان کے لیے جب نمونہ بنیں گے اور ہم اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزاریں گے تاکہ ہمارے بچے، ہماری فیملی کے لوگ بھی اس سے سبق حاصل کریں، تو پھر ہم ایک لیگیسی چھوڑ کر کے جائیں گے. ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے سوغات چھوڑ کر کے جائیں گے، اور اس طریقے سے آنے والی نسلیں ہمیں یاد کریں گے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عید کا دن یہ جائزے کا دن ہے، یہ دن انعام کا دن ہے. اس دن فرشتے راستے کے اوپر ہوتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ جب لوگ جاتے ہیں عید کی نماز کے لیے تو گریٹنگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں کی جماعت، تم لوگ جاؤ اپنے رب کے پاس جس نے تمہارے ساتھ خیر کا معاملہ کیا ہے، جو تمہیں بہت سارے ثواب دیتا ہے. تم سے قیام کرنے کے لیے کہا گیا، تم نے قیام کیا، اور تم سے روزہ رکھنے کے لیے کیا، تم روزے رکھے، اور تم سے اسی طریقے سے اطاعت و فرما برداری کے لیے کہا گیا، تم نے اس کی اطاعت کی. تو آج یہ ٹائم آ گیا ہے کہ اپنے انعام کو لیتے جاؤ. اور جب وہ نماز پڑھ لیتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ، ایک منادی آواز لگاتا ہے کہ تمہارے رب نے تم کو معاف کر دیا. الا ان ربکم قد غفر لکم فرجعوا راشدین، کہ سنو، تمہارے رب نے تمہیں معاف کر دیا، تم واپس کامیابی کے ساتھ جاؤ. یہ ہے جائزے کا دن، یہ ہے انعام کا دن. اور گویا کہ آج کے اس دن میں
یہ ہمارا گریجویشن ہے. ہم نے رمضان کے مدرسے کے اندر جو کچھ بھی ہم نے حاصل کیا, آج اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سرٹیفکیٹ دے رہا ہے. تو عید کا دن یہ انعام کا دن ہے, یہ گریجویشن کا دن ہے, اور آج کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ پروانہ آتا ہے, معافی کا پروانہ آتا ہے, رضا کا پروانہ آتا ہے, خوشی کا پروانہ آتا ہے. اللہ تم سے راضی ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے خوش ہے, اور جس کی وجہ سے اللہ نے تمہاری معافی تلافی کر دی. جاؤ, تم کو ہم نے معاف کر دیا. جاؤ, تم کو ہم نے مرحوم بنا دیا, تمہارے اوپر رحمت ہی رحمت ہے. جاؤ, ہم نے تم کو جہنم سے چھٹکارا دے دیا. جب اللہ نے اتنا سب کچھ کیا تو کیا ہم اپنے اس انوسنس کو باقی رکھیں گے؟ اسی چیز کو ایک دوسری حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حدیث قدسی کے اندر فرمایا کہ ایک کارندہ, ایک عامل, ایک عمال جو کہ کام کرتا ہے اور اس نے پورے طریقے سے اپنا کام کر لیا, تو پھر اس کا ثواب کیا ہونا چاہیے؟ فرشتوں نے کہا کہ اے ہمارے رب, اس کا تو حق یہ ہے کہ اس کو پورا کا پورا ثواب دیا جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سنو, تم یہاں پہ گواہ رہو کہ میں نے ان کو معاف کر دیا, اور ان کی سیئات کو, ان کی گناہوں کو ہم نے حسنات میں بدل دیا, اور یہ اس حالت میں لوٹیں گے کہ پھر ان کی تمام گناہیں معاف ہو چکی ہوں گے. اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی کہیں گے, سلونی فوعزتی و جلالی لا تسألون اليوم شيئا في جمعكم هذا لآخرتكم الا اعطيتكم, کہ آج مجھ سے مانگو, میری عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم, آج تم جو کچھ بھی مانگو گے میں تمہیں محروم نہیں کروں گا. جو کچھ بھی تم اپنی آخرت کے لیے تم مانگو گے میں اس کو دے دوں گا. آخرت میں تم جہنم سے چھٹکارا چاہتے ہو, جنت کے اندر داخلہ چاہتے ہو, تم بہترین جنت چاہتے ہو, میں تم کو دیتا ہوں. اور فرمایا کہ جو کچھ بھی تم اپنی دنیا کے لیے مانگتے ہو میں اس کو فیوریبلی دیکھوں گا, میں اسے بھی تمہیں عطا کروں گا. اور پھر فرمایا کہ جاؤ, تم کو ہم نے معاف کر دیا, تم نے ہمیں راضی کیا, ہم تمہیں راضی کر دے رہے ہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستو, یہ سارے پروانے اللہ کی طرف سے ہیں. کیا کبھی ہم نے غور کیا؟ ہم تو اپنی سوئیوں ہی میں لگے ہوئے ہیں, ہم تو اپنے کپڑوں ہی میں لگے ہوئے ہیں, لیکن کبھی اس کے اوپر غور کیا ہم نے کہ آج کے دن کی صدا کیا ہے, آج کے دن کا پیغام کیا ہے, اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے کیا مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستو, اسلام کے اندر آپ کھائیے, پیجیے, اچھے سے اچھا لباس پہنیے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر انعام و اکرام کرتا ہے تو اس کا اثر دیکھنا چاہتا ہے. ان اللہ یحب ان یرى اثر نعمته علی عباده. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر آپ کے اوپر نعمت کی بارش برسائی ہے تو وہ اس کا اثر دیکھنا چاہتا ہے. ایسا نہ ہو کہ اللہ نے تو بہت کچھ نوازا ہے لیکن آپ اسی طریقے سے لقیر کے فقیر بنے ہوئے ہو, آپ اسی طریقے سے پھٹیچر بنے ہوئے ہو, عید کے دن ایسے الٹا سیدھا کپڑا پہن کر کے چلے آئے, ایسے ہی بکھرے چلے آئے. نہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر آپ کو نوازا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس نوازش کو آپ کے اوپر دیکھے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں چاہتا کہ آپ اسی طریقے سے بے رحمی کی زندگی گزاریں, ایسے ہی آپ فقر مست چلے آئیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان نعمتوں کو دیکھنا چاہتا ہے. تو اللہ نے اگر پیسے دیے ہیں آپ اچھا کھائیے, اگر آپ کو اللہ نے فراہمی کی ہے تو آپ اچھا پہنیے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آپ کے مال کا, آپ کی دولت کا دوسرے کے اوپر کیا حق ہے, اور اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیجیے. دوسروں کی غمگساری کیجیے, دوسرے لوگوں کی بھی دیکھ ریکھ کیجیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ مانگیے, جتنا بھی ہو سکے اللہ سے آپ مانگیں, وہی دینے والا ہے. سب سے بڑی چیز جو ہمیں آج مانگنے کی ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں امن اور سلامتی دے. آج پوری دنیا کے اندر ایک کوہرام مچا ہوا ہے, کس طریقے سے ایک انسان دوسرے انسان کو قتل کر رہا ہے, ایک انسان دوسرے انسان کا دشمن ہے. آج دنیا کے اندر جتنے بم ہیں, فیکٹری ہیں, ایک سب سے بڑا جو ملک کا سرمایہ ہوتا ہے وہ انسانوں کو قتل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ بڑے بڑے جو ڈیفنس سسٹم ہوتے ہیں, بم بنائے جاتے ہیں, ہیلی کاپٹر بنائے جاتے ہیں, ہوائی جہاز بنائے جاتے ہیں, وہ انسانوں کو مارنے کے لیے, انسانوں کو ذبح کرنے کے لیے یہ جو سارے اسلحے جو بنائے جاتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں ریسورسز دیے ہیں وہ زیادہ تر جو ریسورسز ہیں وہ انسانیت کے قتل کے لیے, ان کو ڈسٹروئی کرنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. آج پوری دنیا کے اندر اگر آپ نگاہ اٹھا کر کے دیکھیں, ہر ملک کا جو بجٹ ہوتا ہے اس کے اندر جو اس کا ڈیفنس کا جو بجٹ ہوتا ہے, جو اسلحے اور ویپن کا جو بجٹ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے. وہ اسلحے کوئی کتے مارنے کے لیے نہیں ہوتے, یا وہ اسلحے کوئی بلی مارنے کے لیے نہیں ہوتے, یا وہ اسلحے
کوئی جانوروں کو قتل کرنے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ وہ وسلے جو ہوتے ہیں وہ انسانیت کو ذبح کرنے کے لیے ہوتے ہیں، ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ان کو مارا جاتا ہے۔ یہ ہماری زندگی ہے میرے محترم بزرگ اور دوستو۔ کہاں پہ امن ہے، کہاں پہ شانتی ہے؟ لوگوں کو بہانا چاہیے لوگ ایک دوسرے کو مارنے کے لیے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، پورے ملک کو تباہ کیا جاتا ہے، پورے ملک کی اکانومی تباہ کر دی جاتی ہے۔ اگر کچھ مانگنا ہے تو اللہ سے امن کی بھیک مانگو، اللہ سے شانتی کی بھیک مانگو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سیکیورٹی کی بھیک مانگو۔ اللہ ہی دینے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آج کے اس دور میں وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ آج ہم جس مرحلے سے گزر رہے ہیں پینڈیمک ہے، یہ بھی ایک بہت عظیم مرحلہ ہے، ہمارے لیے بہت ہی کٹھن دشوار گزار ہے۔ آج ہم 2 مہینے سے اوپر ہو گئے، ہم آج اس لاک ڈاؤن کے اندر چل رہے ہیں، ساری دنیا کی اکانومی فیل ہو رہی ہے۔ نیوزی لینڈ کے اندر آپ نے دیکھا کہ گورنمنٹ نے کتنے اخراجات برداشت کیے، کتنے پیسے صرف کیے، اور کس طریقے سے ملک کے اوپر قرضے کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے۔ ساری دنیا کا یہی حال ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اللہ کے سامنے سر بسجود ہونا ہے۔ یہ جو وائرس آیا ہوا ہے، یہ اسی کا پیدا کیا ہوا ہے، یہ اسی کی طرف سے آزمائش ہے، اور وہی اس کو ختم کرنے والا ہے۔ ہم کچھ بھی کر لیں۔ آج آپ نے دیکھا کہ دنیا کا بڑا سے بڑا ہیلتھ سسٹم، جن کو اپنے ہیلتھ سسٹم کے اوپر بڑا ناز تھا کہ ہم یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، اور ہمیں یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، آج سارا کا سارا ہیلتھ سسٹم دھرا کا دھرا رہ گیا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ویکسین کے لیے 6 مہینے لگ سکتے ہیں، 1 سال لگ سکتے ہیں، 3 سال لگ سکتے ہیں، 5 سال لگ سکتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے ایکسپیکولیشن ہیں، لیکن کسی کے پاس کوئی حل نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ وائرس بھیجا ہے، اور وہی اس کو ختم کرے گا۔ اور اس سے پہلے بھی کتنے تعاون آ چکے ہیں، کتنے وائرس آ چکے ہیں، کتنی ہلاکتیں ہو گئی ہیں، اور یہ بھی وائرس کوئی آخری وائرس نہیں ہے۔ اس کے بعد پتہ نہیں کتنے اور وائرس آئیں گے، کتنی اور ہلاکتیں ہوں گی، کتنے اور پلیگ آئیں گے، کتنی اور پینڈیمک آئیں گے۔ یہ اللہ کا سسٹم، اس کا نظام ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اس آزمائش کے اندر کامیاب فرمائے، اور ہم سے جو کچھ بھی بھول چوک ہوئی ہو، جو کچھ بھی غلطی ہو، اس کو معاف فرمائے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے نیبر کی، اپنے کمیونٹی کے لوگوں کی، اپنے ارد گرد کے لوگوں کی دیکھ ریکھ کریں۔ یہ ایسے مسلمان ہونے کی یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے پڑوسی کی دیکھ ریکھ کریں، اپنے کمیونٹی کے اندر جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دیکھیں کہ کس طریقے سے ہم ان کے کوئی کام آ سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الناس انفعہم للناس، تم میں سب سے بہتر وہ انسان ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ مفید ہو، اور جب سب سے زیادہ ان کے لیے بینیفیشیل ہو۔ ہم لوگوں کے لیے کتنے بینیفیشیل ہیں، ہم لوگوں کے کتنے کام آتے ہیں۔ اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے، لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کے لیے جیتے ہیں، جو دوسروں کے کام آتے ہیں۔ اسلام ایک انسانیت کا مذہب ہے۔ اسلام دوسروں کو کام آنا سکھاتا ہے، کیسے ہم دوسروں کی خدمت کر سکیں۔ اسلام جو ہے انسانیت کی خدمت کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے آیا، کہ کس طریقے سے ہم ایک انسان دوسری انسان کی خدمت کر سکے۔ ہمیں اس بات کو پورے طریقے سے شور کرنا ہے کہ ہماری ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ کیسے ہماری ذات رحمت کا ایک سورس ہو، ہماری ذات سے صرف رحمت ہی رحمت ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر کے بھیجا گیا تھا، اور ہم اسی رحمت کے پیروکار ہیں۔ تو جہاں بھی ہم ہوں، ہم رحمت کو بکھیرتے ہوں، محبت کو بکھیرتے ہوں، خوشی کو بکھیرتے ہوں، اور کبھی بھی ہم کسی کے لیے کسی کی زندگی کو بھی اجیرن نہ کریں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر وہ کام کریں جس سے انسانیت فائدہ اٹھا سکے، نہیں ہے کہ ہماری وجہ سے کبھی کسی کا نقصان ہو۔ اگر ہم نے کبھی کسی کا نقصان کرنے کی کوشش کی، اس کا نقصان ہو یا نہ ہو، لیکن ہمارا نقصان یہ گارنٹیڈ ہے، کیونکہ کبھی بھی برا کرنے والے کا، برا چاہنے والے کا اچھا نہیں ہوتا۔ یہ پوری ہسٹری انسانیت کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور رمضان کے بعد ہمیں رمضان کی جو اسپرٹ ہے، اس کا جو پیغام ہے، اس کو لے کر کے چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، تاکہ ہم دوسرے رمضان تک اسی رفتار سے، اسی روح روانی سے، اور اسی اسپرٹ کے ساتھ ہم لے کر کے چلیں، تاکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر سکیں، اپنے رسول کو راضی کر سکیں، اور ہم ایک بامقصد زندگی گزاریں، ایسی زندگی جس کے اندر ساری انسانیت خوش ہے، جس میں ہمارا رب خوش ہے، جس میں ہم مذہب کی صحیح طریقے سے پیروی کر رہے ہیں۔ اور اس طریقے سے اسلام یہ ایک آفاقی مذہب جو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے آیا ہوا ہے، وہ ان کے لیے ایک نمونہ بنے، اور وہ اسی وقت ہوگا کہ
کہ جب ہم اسلام کو صحیح طریقے سے اپنی زندگی کے اندر لے کر کے آئیں. لیکن اگر ہم نے اسلامی پرنسپلز کو، اسلامی آداب کو اپنے اندر نہیں اپنایا تو پھر یہ اسلام بجائے اس کے کہ لوگوں کے لیے یہ سبب بنے، لوگ اسلام کے حلقہ بگوش ہوں، پھر ہمیں دیکھ کر کے وہ اسلام کو مکروہ سمجھیں گے اور اس کے ذمہ دار ہم ہوں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہاں پہ اسلام کے امبیسڈر ہونے کے ناطے اور ہم اسلام کے پیروکار ہونے کے ناطے ہم اسلام کی صحیح تصویر پیش کریں. اللہ نے اسلام کو بہت ہی خوبصورت مذہب بنایا ہے. اسلام تو انسانیت کا مذہب ہے. اسلام تو وہ مذہب ہے جس میں ہر چیز کا پروویژن ہے، ہر لیونگ بینگ کا پروویژن ہے، چاہے وہ اسلام کے ماننے والے ہوں یا اسلام کے نہ ماننے والے ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک کا اس کے اندر خیال رکھا ہے. تو اس چیز کو سامنے رکھ کر کے ہم اسلام کے نظریوں کو دیکھیں اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور عید کی اس مناسبت سے میں آپ تمام حضرات کو بہت ہی عید کی مبارکبادیاں پیش کرتا ہوں اور نیک تمنائیں پیش کرتا ہوں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ عید کے اس مبارک موقع سے آپ تمام لوگوں کو بہت ساری خوشیاں دیں اور آپ ان خوشیوں کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں اور اسی طریقے سے آپ خوشی آپ زندگی گزارتے رہیں، اللہ کی عبادتیں کرتے رہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی آنکھوں سے لگاتے رہیں اور اسلام کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.